حج واجب ہونے کی شرطیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں۔ جب تک وہ سب نہ پائی جائیں حج فرض نہیں۔ پہلی شرط مسلمان ہونا۔ ہر عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے، لہٰذا حج کے لیے بھی ایمان شرط ہے۔ حج کے دوران یا بعد میں ایمان سے پھر گیا تو حج جاتا رہا۔ دوسری شرط دارالحرم میں ہو تو حج کے فرض ہونے کا علم نہیں۔ اگر دارالحرم ایسے غیر اسلامی ملک میں ہو جہاں شریعت پر عمل کرنے کی پوری آزادی نہیں ہوتی، میں رہتا ہوں، تو یہ علم ہونا بھی ضروری ہے کہ حج دین اسلام کے فرائض میں سے ہے، یعنی جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طرح استطاعت ہونے پر حج بھی فرض ہے۔ اگر دارالاسلام ہے تو علم ہو نہ ہو استطاعت ہونے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تیسری شرط بالغ ہونا۔ چوتھی شرط عاقل یعنی سمجھدار ہونا۔ حج پاگل یا مجنون پر فرض نہیں۔ پانچویں شرط آزاد ہونا۔ چھٹی شرط تندرست ہونا۔ یہ بھی حج کی شرط ہے تاکہ حج کو جا سکے اور ہاتھ پاؤں وغیرہ سلامت ہوں۔ اپاہج، فالج والے اور بوڑھے پر جو سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو حج فرض نہیں۔ اسی طرح اندھوں پر بھی نہیں، اگرچہ ہاتھ پکڑ لے چلنے والا اسے ملے۔ ان سب پر یہ بھی واجب نہیں کہ کسی کو بھیج کر اپنی طرف سے حج کرا لے یا پھر وصیت کر جائے۔ اگر ایسے کسی شخص نے تکلیف اٹھا کر حج کر لیا تو صحیح ہو گیا اور حجۃ الاسلام ادا ہوا، یعنی اس کے بعد اگر محتاجی ختم ہو گئی تو اب دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا، وہی پہلا حج کافی ہے۔ کوئی شخص اگر پہلے تندرست تھا اور حج کی دوسری شرطیں بھی پوری ہوتی تھی اور حج نہیں کیا، بعد میں اپاہج ہو گیا یا اس قابل نہیں رہا کہ خود حج کر سکے، تو اسے چاہیے کہ دوسرے کو حج کے لیے بھیجے اور اپنا فرض حج ادا کرائے۔ اسے حج بدل کہتے ہیں۔ ساتویں شرط سفر کے خرچ کا مالک ہو، یعنی حج کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس موجود ہے اور وہ اس کا مالک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو صرف حج کے لیے ضروری رقم دے اور اس کو اس مال کا مالک نہ بنائے تو حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے لیے سفر خرچ کا مالک ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ تجارت کرتے ہیں ان پر حج فرض جب ہوتا ہے کہ ان کے پاس حج کے خرچ کے علاوہ اتنی رقم ہو کہ واپسی تک بال بچوں کا خرچ بھی نکل سکے۔ کھیتی کا کام کرنے والوں اور پیشہ ور لوگوں پر حج جب فرض ہوگا کہ جب حج گھر والوں کے خرچ کے علاوہ اتنی رقم ہو کہ واپس آ کر کھیتی کے پیشے کے لیے ضروری سامان بھی خرید سکیں۔ پیدل کی طاقت ہو تو پیدل حج کرنا افضل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیدل حج کرنے والوں کو ہر قدم پر 700 نیکیاں ہیں۔ اگر اتنا مال ہے کہ حج کر سکتا ہے مگر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح نہ کرے بلکہ پہلے حج کرے، کیونکہ حج فرض ہے۔ لیکن اگر یہ خوف ہے کہ اگر بیوی نہ ہوگی تو گناہ میں گر سکتا ہے تو پہلے نکاح کر لینے میں حرج نہیں۔ مکان، کپڑے یا اور سامان جو استعمال میں ہیں تو انہیں بیچ کر حج کرنا لازم نہیں، مگر جو استعمال میں نہیں ہیں انہیں بیچ کر حج کرنا ضروری ہے۔ آٹھویں شرط وقت، یعنی حج کے مہینے میں تمام شرطیں پائی جائیں۔ حج ادا کرنے کے لیے جانے کی شرطیں۔ ابھی تک ہم نے وہ باتیں جانی جن سے حج فرض ہونے کی شرطوں کا پتہ چلتا ہے، اور اب حج ادا کرنے کے لیے جانے کے بارے میں شرطیں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر یہ شرطیں پائی جائیں تو خود حج کو جانا ضروری ہے، اور جب شرطیں نہ پائی جائیں تو خود جانا ضروری نہیں بلکہ دوسرے سے حج کرا سکتے ہیں یا وصیت کر جائیں، مگر اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ حج کرانے کے بعد آخر عمر تک خود قادر نہ ہو، ورنہ خود بھی کرنا ضروری ہوگا۔ ان سے کچھ شرطیں یہ بھی ہیں۔ راستے میں امن ہونا۔ اگر غالب گمان یہ ہے کہ سلامتی سے حج کا سفر پورا کر لے گا تو جانا واجب، اور جان جانے کا خطرہ ہے تو جانا ضروری نہیں۔ جب جانے کا وقت ہوتا ہے اس زمانے میں امن ہونا شرط ہے، پہلے کی بد امنی کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر
بدامنی کے زمانے میں انتقال ہو گیا اور حج واجب تھا تو حج بدل کی وصیت ضروری ہے۔ امن کے ہونے کے بعد انتقال ہوا تو اور زیادہ وصیت واجب ہے۔ عورت کے ساتھ شوہر یا محرم ہونا ہے، چاہے وہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ محرم کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا مرد جس سے ہمیشہ کے لیے اس عورت کا نکاح حرام ہو، جیسے باپ، بیٹا، بھائی اور سسر وغیرہ۔ شوہر یا محرم جس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اس کا سمجھدار بالغ غیر فاسق ہونا شرط ہے۔ پاگل یا نابالغ یا فاسق کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ عورت بغیر محرم یا شوہر کے حج کو گئی تو گناہ گار ہوئی، مگر حج کرے گی تو حج ہو جائے گا۔ جس عورت کے نہ شوہر ہے نہ محرم، تو اس پر واجب نہیں کہ حج کے جانے کے لیے نکاح کر لے۔ جانے کے زمانے میں عورت عدت میں نہ ہو، چاہے وہ عدت شوہر کی موت کے بعد کی ہو یا طلاق کی۔